اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ صرف میرا رب ہی ہے جو ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے، ورنہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو اپنے بندے کی 3 عادتیں بہت پسند ہیں: گرمی میں روزہ رکھنا، سردی میں وضو کرنا اور جوانی میں عبادت کرنا۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر پریشانی دور کر دے گا۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جب محبت اللہ سے ہو تو آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نہیں پڑتے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، مگر ہاں وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل اس کی روشنی کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہی ہمیں الحمدللہ کا سبق دیتی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کا ساتھ ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اوپر والے پر ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے آج تک سنبھال لیا ہے تو وہ کل بھی سنبھال لے گا۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو تم نے بغیر نیکی کے گزار دیا۔ جب آپ جوانی میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے تو پھر بڑھاپے میں بچے آپ کو وقت نہیں دیتے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں اور شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔
ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔